لوگ ہیں کہ جو دنیا کو دیکھتے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کا ڈائریکشن چینج ہوتا ہے اور وہ دنیا کو الٹے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ فلاں مشکل کیوں ہے، یہ سب کیوں، اس لیے کیونکہ ہم جب دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو ایک ایسی اینک سے دیکھ رہے ہیں جو درست نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ آسان زبان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجا میڈیا کی جانب سے پیش کی جانے والی سیریز صحیح عقیدہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا دوسرا حصہ یعنی عدل الہی، خدا عادل ہے، اور اس کا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ بہت سے لوگ خداوند عالم کے عدل پر اعتراض اور اشکال کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو ایک دکان پہ پہنچتا ہے، جو دکان تھی وہ گلاس بیچنے والے کی تھی، شیشے کا سامان بیچنے والے کی دکان تھی۔ وہاں پر گلاس اس طریقے سے رکھے ہوئے تھے جیسے کہ یہ گلاس ہے، یعنی گلاس الٹا رکھا ہوا تھا۔ دکاندار آتا ہے اور دکاندار کے پاس یہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی یہ کیسا گلاس ہے جو اوپر سے کور ہے، ڈھکا ہوا ہے اس طرح سے، اور پھر اس کو ہاتھ میں لیتا ہے اسی طریقے سے اور اٹھاتا ہے اور کہتا ہے بھائی یہ کیسا گلاس ہے تمہارا کہ نیچے سے جو ہے اس میں سوراخ ہے، یہ عجیب گلاس ہے کہ اوپر سے ڈھکا ہوا ہے اور نیچے سے اس میں سوراخ ہے۔ دکاندار نے اس کے ہاتھ میں سے گلاس لیا اور کہا بھائی تمہارے دیکھنے میں فرق ہے، اس گلاس کو ذرا سیدھا کرو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جس طریقے کے گلاس ہوتے ہیں یہ گلاس بھی اسی طریقے کا ہے، اوپر سے کھلا ہوا ہے اور نیچے سے یہ کورڈ ہے، ڈھکا ہوا ہے۔ اسی طرح لوگ ہیں کہ جو دنیا کو دیکھتے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کا ڈائریکشن چینج ہوتا ہے اور وہ دنیا کو الٹے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ہم بھی اس دنیا کو جب دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں پہ جو اینک ہے وہ درست نہیں ہے۔ بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں جو سفید ہوتی ہے اور کہتے ہیں یہ تو ہمیں ہری نظر آ رہی ہے، گرین نظر آ رہی ہے، کسی اور کلر کی نظر آتی ہے، تو ہم اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ذرا اپنا چشمہ دیکھیے، در واقع یہ آپ کا چشمہ گرین ہے، اسی لیے آپ کو ساری دنیا ہری اور گرین نظر آ رہی ہے۔ ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا کام صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جب تک ہمارے حصے میں خوشیاں ہیں تو ہم اپنی زبان پر اعتراض نہیں لاتے، لیکن جہاں ذرا سی مشکل آئی، ذرا سی سختی آئی تو ہماری زبان پر اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سردی کیوں، یہ گرمی کیوں، میرے ساتھ ایسا کیوں، میرے پاس غربت کیوں، میرے ساتھ مشکلات کیوں، میرے ساتھ بیماریاں کیوں ہیں، میرے ساتھ فلاں مشکل کیوں ہے، یہ سب کیوں، اس لیے کیونکہ ہم جب دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو ایک ایسی اینک سے دیکھ رہے ہیں جو درست نہیں ہے۔ اور یہ تمام کے تمام سوالات، تمام اعتراضات ہم خدا پر اس طرح سے کرتے ہیں جیسے خدا پر ہمارا کوئی احسان ہے، ہمارا کوئی مطالبہ ہے، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا میں لوگوں کا انداز یہ ہے کہ اس سے شکوہ کرتے ہیں جس پر کوئی احسان کیا ہو، جس پر کوئی مطالبہ کیا ہو، جیسے کوئی قرض دیا ہو، لیکن خدا کے یہاں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خدا کو کوئی قرض دے رکھا ہے، خدا پر کوئی احسان کر رکھا ہے، بلکہ جتنے احسانات ہیں، جتنی نوازشیں ہیں، جتنے کرم ہیں، وہ سب خدا کی جانب سے۔ حتیٰ ہمارا یہ وجود، یہ زبان، جس زبان سے ہم اس لائق ہوئے ہیں کچھ بول سکیں، اور جس زبان کو ہم نے اس لائق بنا دیا کہ خدا کے عدل پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ زبان بھی اس کی دی ہوئی ہے۔ اس زبان میں جو قوت گویائی ہے، جو بولنے کی صلاحیت ہے، وہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے جس پر ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ در واقع کسی بھی اعتراض کی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم مشکل میں، ہم سختی میں ہیں اور یہ سختی خدا کی طرف سے ہے، تو یقین جانیے گا اس میں کوئی مصلحت ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، اور خدا اجر عطا کرنے والا ہے۔ اگر آپ مشکل میں مبتلا ہوئے ہیں، سختی میں ہیں، تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو اجر ملے گا، آنے والے وقت میں ملے گا، یا آپ کو اس کا اجر روز محشر ضرور ملے گا۔ وہ وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ روایات اور وہ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں کہ جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا اگر کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے تو اس مشکل کا بہترین اجر بھی اسے ہی دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہیں، جو فرق ہیں دنیا میں، جسے یہ نام دیا جاتا ہے کہ یہ عدل نہیں ہے اور عدل کے خلاف بات ہے، در واقع یہ اختلافات کا ہونا اس سوشل لائف کی ضرورت ہے، لازمہ ہے۔ اگر اس سوشل لائف میں یہ فرق نظر نہ آئے تو زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ سب اگر ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں، سب کے حالات ایک ہی ہو جائیں، سب ایک اسٹیٹس کے لوگ ہو جائیں، تو پھر وہ کام کہ جو نچلے اسٹیٹس کے ہیں، جو
کم لیول کے ہیں ان کاموں کو انجام کون دے گا اور یہ زندگی کا بیڑا کیسے پار ہوگا. لہٰذا اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے ان فرق کا ہونا بے پناہ ضروری ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.